اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زاہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے کشف اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف اور الہام کا اوراق رکھتے ہیں۔ انہی اولیاء اکرام میں سے آج سے تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشین گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 سال سے لے کے 700 سال تک آنے والے بر صغیر پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشین گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشین گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے وہ تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں: میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت اپنے قصیدے میں یوں فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھو کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان شیر خواہ ظاہر ہوگا۔ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا۔ اس کے بعد اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا۔ یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہجہاں تخت نشین ہوگا۔ وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا اس کے چند روز بعد سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی۔ سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمایاں ہوگا۔ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی۔ یہ ظلم و بدعت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا۔
اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ جب اہل ہند پر ظلم اور عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچایا جائے گا۔ جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ جنگ عظیم اول کو جرمن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پالیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچایا جائے گا، گویا مسلمانوں سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی۔ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ اس رنج اور مصیبت کے بعد ان کے تخت آوری ظاہر ہوگی۔ اسلام کا نعرہ 30 سال تک بلند رہے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئیں گے۔ ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہٰذا خدائے بزرگ و برتر اس طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ جب اس کے دور میں ظلم اور بدعت رواج پا جائے گا تو عرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ ڈور سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ لیکن ابھی تک اس نام کی معروف شخصیت سامنے نہیں آئی، شاید مستقبل میں ظاہر ہو۔ اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی۔ اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ ظاہر ہوگا۔ شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا۔ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے آخری 3 اشعار میں پیشین گوئی کرتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری کر کے اسے عین قیامت کے کنارے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس دجال کافر کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آخر الزماں ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، بلکہ میں تو اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں پیغمبر کی شرع قائم کرنے والا جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی صورت دوپہر کے چمکنے والے سورج کی مانند دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی مشرق کی جانب سے دجال لعین کا ظہور دیکھ رہا ہوں۔ اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا، جبکہ میں اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ اس کا لشکر راسفہ میں ہوگا۔ میں اس کو یہودی اور نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مسیح بھی آسمان سے اتر آئیں گے۔ میں کوفہ میں غبار دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی تلوار سے میں دجال لعین کا قتل دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی۔ میں دین کو محکم اور اشکوار دیکھ رہا ہوں۔ یہ وارداتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو میں دیکھتا ہوں۔